ایک میرا رشتہ دار بچہ ہے، اس کی کارگزاری سناتا ہوں۔ اس نے پہلے 3rd تک پڑھا، پھر آیا حفظ کیا، 3 سال لگ گئے، 6ٹھی میں واپس پہنچا۔ اب وہ تھوڑا سا انٹچ ہو گیا بیچ میں تو بھول گیا، تو لیکن اس کے چونکہ رشتہ دار بچے اور بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو کہتا ہے آج کی رات تیرے نام، وہ پوری کتاب ہی یاد کر کے سنا دیتا ہے دوسرے دن۔ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کرتا کیا ہے، لیکن بس تھوڑا سا جھٹکا کھایا تو 8th میں جا کے ٹاپ کر گیا، سب کو بڑے اچھے نمبر لے لیے۔ تو حفظ کے بعد ذہن تیز ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ اس کو اس کے لیے نہ استعمال کریں کہ حفظ کر کے پھر ہم کوئی ڈگری شگری کر کے نوکری کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم پہلے عالم بن جاؤ جس سے پتہ چل جائے کہ قرآن پاک میں ہے کیا، اور وہ بھی کوئی لمبا کورس نہیں ہے۔ بعض مدرسوں نے آج بالکل شارٹ کٹ کورس کر دیا ہے، 5 سال میں آپ بہترین عالم بن جائیں گے، عربی زبان آ جائے گی اور بھی بہت کچھ آ جائے گا اس کے ساتھ میں۔ اس کے بعد آپ کو ڈگری کریں تو الحمدللہ وہ ڈگری بھی آپ کی ایسی ہوگی کہ یوں سمجھو ایسے آپ چکر مارنے گئے تو ایک ڈگری کر کے آ گئے، کیونکہ تب تک دماغ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ارادہ ہے اس کا انشاءاللہ دل سے، بس انشاءاللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو آج کا آپ کا جلسہ یہ کامیاب ہے، اللہ کامیاب کرے۔ اور میں پہلی مرتبہ یہاں آیا، غلام نبی صاحب ہوتے تھے کشتواڑ میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو گندنا صاحب کہتے تھے، وہ یہیں کے تھے یا ان کی ذات تھی؟ ایک ساتھی کہتے تھے یہ کوئی ذات، میں نے کہا یہ ذات نہیں، وہ تو علاقہ بتاتے تھے، تو وہ میرے پاس تھوڑے دن پڑے تھے، تو اس لیے وہ آخری وقت تک استاذ جی کر کے استاذ جی، تو میں ان سے سنتا تھا گندنا کوئی جگہ ہے، گندنا کوئی جگہ ہے۔ آج پہلی مرتبہ دیکھا گندنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گندنا صاحب کو بھی ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اچھی دعائیں کی ہوں گی، نیک آدمی تھے، اللہ ان کی منزل کو آسان فرمائے، میرے اچھے دوست تھے، وہ چلے گئے، میں بھی جانے والا ہوں، اللہ ہم سب کو وہاں محشر میں ملاقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کیا کرنا ہے، تقریر ہو گئی، لاؤ دستار بندی والے کون ہیں؟ میں تو دستار ہی باندھے پھر رہا ہوں۔ کتنے حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ۔